قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مختلف عبادات ہیں، مختلف اعمال ہیں، مختلف نیکیاں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، مگر ان تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں سب سے بلند مقام و مرتبہ اس قربانی کا ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے قرب کے ذریعے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ عقل میں بات آتی ہے کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وضو کرنے کے بعد فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، چونکہ ہم نے تھوڑی سی مشقت کی۔ اور اسی طرح ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہاں بھی سمجھ آتی ہے یہ بات کہ صبح سے لے کر شام تک مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، مختلف امور سے، کاموں سے، عادات و حرکات و ساکنات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ایک مشقت والا کام ہے، ذمہ داری والا کام ہے۔ تبھی تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن قربانی بظاہر عقل کے خلاف چیز ہے کہ آپ قربانی کریں، خون بہائیں، اس کے خون نکلنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ظاہری طور پر تو جانور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اسی مارنے کو، اسی ذبیحہ کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ عبادت ہے کہ جو انسان اپنے عقل سے سوچے بغیر، عقل میں لائے بغیر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، تبھی تو سب سے زیادہ اجر و ثواب اس قربانی کا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرب بھی تبھی آتا ہے کہ انسان کا عقل اس کے خلاف ہو، لیکن اللہ کا حکم شامل حال ہو، اللہ کا حکم سامنے ہو، انسان اپنی عقل سے نہ سوچے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سوچے۔ جب انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سوچتا ہے تو اللہ اس سے مزید راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔